بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر طاہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام زندگی بنام بندگی کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ایمانیات کی، اور ایمانیات کے سلسلے میں ہم نے اللہ پر اور فرشتوں پر ایمان لانے کی بات کی۔ آج ہم نبیوں پر ایمان لانے کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کے ذریعے سے بنی آدم کے لیے اتمام ہدایت کا اہتمام کیا ہے، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان ہی تھے، لیکن اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر انہیں اس منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ مدین سے واپسی پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وادی سینا میں پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ راستے کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا اور سردی بھی زیادہ سخت تھی۔ اتنے میں ایک طرف شعلہ سا لپکتا نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سوا اس کو شاید کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، مجھے ایک شعلہ سا دکھائی دے رہا ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور تاپنے کے لیے کچھ آگ لے آتا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوئے تو ان سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس جگہ پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں فریضہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی وحی کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ نجم میں بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ منصب اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے دیا گیا۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس موقع پر وہ اپنی اصلی صورت میں افق اعلیٰ پر نمودار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نبی ہر قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی ذریت کی رہنمائی کے لیے وہ خود اپنی طرف سے ہدایت نازل کرے گا۔ یہ ہدایت انہی نبیوں کے ذریعے سے بنی آدم کو دی گئی۔ وہ آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتاتے، اس کے ماننے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دیتے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن نے فرمایا، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ ان نبیوں سے متعلق جو حقائق بیان ہوئے ہیں، اب ہم ایک ترتیب سے انہیں یہاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس منصب کے لیے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے کلام فرماتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کو اس کا شرف ہمیشہ دو ہی طریقوں سے حاصل ہوا ہے۔ ایک عام مخاطبت کے ذریعے سے، جو پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، جس میں بندہ ایک آواز سنتا ہے مگر بولنے والا اسے نظر نہیں آتا، جس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسرا ہے وحی کے ذریعے۔ یہ لفظ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ اولاً اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں، اور دوسری کہ فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ اس کی طرف سے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ یہ معاملہ خواب اور بیداری دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر یہ وحی چونکہ ان کی خواہش اور تمنا کے بغیر اور نفس کی جانب الہی سے آتی ہے، اس لیے اس کی صحت پر، اس کے سچ ہونے کے بارے میں انہیں ہرگز کوئی تردد نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کو وقتاً فوقتاً بعض غیر معمولی مشاہدات بھی کرا دیتے ہیں۔ نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ انسان کو جس طرح یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ
تمثیل کے ذریعے سے استنباط کرتا ہے، تمثیل کے ذریعے سے بات سمجھتا ہے، جزیات سے کلیات بناتا ہے اور پھر ان سے جزیات پر حکم لگاتا ہے، نامحسوس کو محسوس پر قیاس کرتا ہے. اسی طرح یہ صلاحیت بھی اس کو دی گئی ہے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز کرے، نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچانے. اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان کے اندر یہ چیز پہلے سے ہی رکھ دی گئی تھی، پیدائش کے وقت ہی رکھ دی گئی تھی. نبی کی ضرورت دو وجوہات سے پیش آتی ہے. نمبر ایک، اتمام ہدایت کے لیے، یعنی انسان کی فطرت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے اور وہ جو ہمیشہ سے جانتا ہے اس کی یاد دہانی کی جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان نبیوں کو ہم نے امام بنایا جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز کا اہتمام کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت فرمائی، اور وہ ہمارے ہی عبادت گزار تھے. دوسرا، اتمام حجت کے لیے، یعنی کہ انسان کو غفلت سے بیدار کیا جائے اور علم و عقل کی شہادت کے بعد ان نبیوں کے ذریعے سے ایک دوسری شہادت بھی پیش کر دی ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا خیر و شر کا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجے، اور نبیوں نے ہر چیز تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کر دی، اتمام حجت کر دیا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہو گئی کہ انسان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا ہے. نبی کی معرفت کیا ہے؟ نبی کی شخصیت انسانیت کا مظہر اور اس کی دعوت انسان کی فطرت پر مبنی ہوتی ہے. تمام بھلائیوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک خدا کی یاد، دوسرے غریبوں کی ہمدردی. نبی خود بھی ان کا اہتمام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی انہی کی دعوت دیتا ہے. وہ لوگوں سے جو کچھ کہتا ہے عقل و بصیرت کے آخری معیار پہ کہتا ہے، اور انہی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے جن سے انسان غافل ہوتا یا انہیں بلا بیٹھتا ہے. لہذا اس کو پہچانے میں کسی شخص کو کوئی دقت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بنیاد، جنہیں ہم معجزے بھی کہتے ہیں، بھی عطا کرتا ہے کہ جن کو دیکھنے کے بعد اس کی صداقت پر یقین کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا. نبی بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مصادق بن کر آتا ہے، یعنی کہ وہ آنے والے نبی کی اطلاع بھی دیتے ہیں. اس لحاظ سے آنے والا نبی کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتا، لوگ اس سے متعارف ہوتے ہیں اور اس کے منتظر بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صراحت ہے کہ سیدنا یحییٰ نے ان کی بعثت سے پہلے یروشلم میں ان کی منادی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات و انجیل دونوں میں بیان ہوئی ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دیں. نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی بھی سقراط، افلاطون، آئنسٹائن، غالب اقبال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا کلام ہمیشہ سے مطابقت رکھتا ہو. لیکن قرآن نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہے اور پورے زور کے ساتھ کہی ہے کہ اس میں فکر و خیال کا کوئی ادنا سا بھی فرق تلاش نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو ہر سال تک مختلف حالات میں اور مختلف موقعوں پر اس طرح کے مختلف موضوعات پر تقریریں کرتا رہے، اور شروع سے آخر تک اس کی یہ تمام تقاریر جب مرتب کی جائیں تو ایسی ہم رنگ ہوں کہ جہاں خیالات میں کوئی تصادم نہ ہو. یہ صرف قرآن پاک ہی میں ہے، اسی لیے اسے قرآن پاک کو ایک معجزہ بھی کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزات بھی عطا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو غیر معمولی معجزات دیے گئے،
قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، سو یہ دو واضح نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے لیے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ یہ معجزات سحر یا جادوگری نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ قرآن ہے۔ چنانچہ ایک سے زیادہ مقامات پر اس نے خود اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اگر اپنے اس گمان میں سچے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد اسے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں، تو جس شان کا یہ کلام ہے اس شان کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض امور غیب نبی کو بھی دے دیتے ہیں جن کا جان لینا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال وحی الہی کی پیشین گوئیاں ہیں جو حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح ثابت ہوئیں۔ ان میں سے بعض قرآن میں اور بعض کا ذکر روایتوں میں بھی ہوا ہے۔ اس میں سے سب سے مشہور وہ ہے جو روم کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے پیشین گوئی لوگوں کو سنائی کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ روم اپنے ملک میں واپس آ جائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ نبیوں میں سے جو رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ خدا کی عدالت بن کر آتے اور اپنے قوم کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ پیغمبر اپنے پروردگار کے میثاق پر قائم رہتے ہیں، تو اس کی جزا اور اس سے انحراف کرتے ہیں تو انہیں اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ان کی قوموں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا وہ رسول آ جائے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ نبی کی بشریت، نبی انسان ہی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ بالکل اسی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، شادی بیاہ کرتے، پیدا ہوتے اور موت کا مزہ چکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جس طرح تمام انسان ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی خدا کا اوتار، دیوتا یا فرشتہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ خلقت کے لحاظ سے ان میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین کا یہ مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو تو ہمارے لیے سونے کے گھر بنا دو، نہریں اور چشمے جاری کر دو، ہمارے بیابانوں میں بہار کے قافلے اتار دو، انگوروں اور کھجوروں کے باغ اگا دو، ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، اللہ اور فرشتوں کو دکھا دو، آسمان پر جاؤ اور وہاں سے کوئی نوشتہ لے کر ہمارے سامنے زمین پر اترو۔ اب ان میں سے اللہ کے لیے کوئی چیز بھی محال نہ تھی۔ اللہ چاہتا تو اپنے پیغمبر کے لیے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیتا، لیکن آپ کو ہدایت کی گئی کہ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ آپ انسان ہی ہیں اور کوئی فوق بشر ہستی نہیں کہ آپ سے اس طرح کے مطالبے کیے جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے علم و عمل، دل و دماغ اور اخلاق و روحانیات کے لحاظ سے بھی وہ عام انسان کی طرح ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے حالات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان اوصاف و خصائص میں وہ نوع انسانی کے گلے سر سید، بہترین ثمر اور کمال انسانیت کا نمونہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کا پروردگار اگر چاہتا ہے تو اس لیے انہیں خاص اپنے علم و حکم سے بھی نوازتا ہے۔
پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ جو روشنی اور بصیرت انسان کی فطرت میں ودیت کرتے ہیں وہ بھی انہیں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ وحی کی نعمت حاصل ہونے کے بعد سے پہلے ہی ان کا دل و دماغ انتہائی پاکیزہ اور حق ان کے لیے بڑی حد تک صاف ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور قرآن اسے بینہ سے تعبیر کرتا ہے۔ نبی کی فطرت کیسے ہوتی ہے؟ نبی کی فطرت ایک انسان کامل کی فطرت ہوتی ہے۔ الہامی صحائف میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے متعلق اشارات سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں رحمت بھی ہوتی ہے اور غضب بھی۔ وہ رنج و الم بھی محسوس کرتے ہیں اور حسرت و افسوس بھی۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر انہیں ندامت بھی محسوس ہوتی ہے۔ خدا کے عاجز بندوں کی طرح وہ اس کے حضور میں توبہ و استغفار بھی کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان جن پر اتمام حجت کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں موافقت ہو اور وہ ان سے اثر قبول کریں۔ فرشتوں کی طرح وہ اگر اس طرح کے جذبات سے خالی ہوتے تو ان کی بات کسی پر اثر انداز نہ ہوتی۔ نبی کی حیثیت سے وہی لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جو نفس اور شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچاتے، گناہوں سے محفوظ رکھتے اور ہر لحاظ سے اپنی قوم کے لیے صالحین ہوتے ہیں۔ سورہ انعام میں بہت سے پیغمبروں کے نام گنا کر فرمایا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو بڑی قوت اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص مشن، آخرت کی یاد دہانی پر مامور کیا تھا، اور ہمارے ہاں ان کا شمار ہمارے برگزیدہ اور بہترین انسانوں میں ہے۔ اور اسماعیل، یسع، ذوالکفل کو یاد کرو، ہم نے ان کو منتخب کیا اور یہ سب بہترین انسان تھے۔ پھر اس تقوی اور احتیاط کے سلسلے میں اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معاملہ عزیز مصر کی بیوی سے پیش آیا اس سے صاف واضح ہے کہ نبوت سے پہلے بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا آسان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خاص اپنی برہان سے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے۔ اس سے کسی شخص کو اس بابت کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن نے اس کے لیے عصیان کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا سبب ان کا نسیان نہیں تھا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ نافرمانی نفس کی جانب سے نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا ارتکاب انہوں نے ارادہ کے ساتھ کیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان نے جب بار بار قسم کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے اور باور کرایا کہ ابدیت کی بادشاہی اسی درخت کا پھل کھانے سے حاصل ہوگی جس سے انہیں روکا گیا ہے، تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے پروردگار کی نافرمانی کر بیٹھے۔ پھر اپنی اس لغزش پر وہ قائم بھی نہ رہے بلکہ سخت نادم ہوئے، توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے انہیں نبوت کا منصب عطا کر دیا۔ نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے عبادت اور ریاضت میں بعض اوقات ان سے زیادہ اہتمام کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ انہیں جب تورات کی الواح دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے وہ اس بار کو اٹھانے کے لیے ذہنی اور قلبی تیاریوں کی غرض سے 40 دن تک جبل طور پر موتقف رہے، اعتکاف میں رہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیا، اس لیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس قوم پر اتمام حجت کی جد و جہد میں صرف کرنا چاہتے تھے جس کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد سے ہر سال اعتکاف کرتے اور وقتاً فوقتاً روزے رکھتے تھے۔ آپ کو جب انذار عام کا حکم دیا گیا تو 5 نمازوں کے ساتھ مزید ایک نماز آپ پر فرض کر دی گئی۔ اس کے لیے تہجد کا وقت مقرر کیا گیا اور آپ کو ہدایت کی گئی کہ آدھی سے کچھ کم
یا زیادہ رات تک اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے، چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد ایک جگہ فرمایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ قرآن کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ایک خصوصی فضیلت ان میں سے بالخصوص رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے پر بھی حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ہے، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نہایت واضح نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ ان انبیاء کی امتوں نے جو روش اختیار کی وہ یہ ہے کہ ان میں سے جس نے جس نبی اور رسول کو مانا، سارے فضائل خصوصیات کا جامع تنہا اسی کو بنا کر رکھ دیا، اور دوسرے کسی نبی یا رسول کے لیے کسی فضیلت کا تسلیم کرنا ان کے نزدیک ایمان کے منافی قرار پایا۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی۔ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو ہی سب کچھ جانا، جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ نصارہ یا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے قول میں بند ہو کے رہ گئی ہے، اور اس کے لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی راہ بند ہو گئی۔ ناظرین، یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نبیوں پر ایمان کے متعلق باقی گفتگو ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔